السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان شیخ آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے احتجاج کی، جو عمران خان نے چند دن قبل کہا تھا کہ ڈی چوک پر ہر حال میں ہر صورت میں پہنچنا ہے، اور اس کے علاوہ مینار پاکستان کی بھی عمران خان نے کال دی تھی، کیونکہ مینار پاکستان کی جب پہلے کال دی گئی تھی تو جو قیادت تھی انہوں نے کاہنہ میں جو ہے وہ جگہ سلیکٹ کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ڈی سی آفس جو ایک مینجمنٹ تھی حکومت کی، انہوں نے مینار پاکستان کی اجازت نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے کاہنہ میں جو جگہ تھی وہاں پر ان کو جو ہے وہ NOC جاری کیا گیا تھا۔ تو جب عمران خان کو پتہ چلا کہ میں نے انہیں مینار پاکستان کا کہا تھا لیکن یہ تو کاہنہ چلے گئے، تو اس کے اوپر عمران خان نے قیادت کے اوپر برہمی کا اظہار کیا، جس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ آپ دوبارہ پھر مینار پاکستان احتجاج کریں گے، اور اس کے علاوہ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ ڈی چوک پر آپ پہنچیں گے، وہاں بھی آپ اپنا احتجاج کریں گے اور ہر حال میں پہنچیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر قیادت کو کچھ کہتا ہے، لیکن جو قیادت ہے وہ کچھ اور کرتی ہے۔ وہ عمران خان کی بالکل بھی نہیں سنتی، نہ عمران خان کی قیادت مانتی ہے۔ قیادت کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک نامعلوم جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں مجھے لگتا ہے کہ جا چکی ہے۔ اب جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا جو ایک معاملہ تھا وہ آج جو حل ہوا ہے وہ ساری قوم کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب وہ بول بچن بڑے مارتے ہیں، ہوائی فائرنگ بھی کرتے ہیں، ڈز ڈز برر، یہ جا وہ جا۔ اب علی امین گنڈا پور جس طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں، بچہ یہ جانتا ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ انہوں نے ڈی چوک پہنچنا تھا، لیکن ڈی چوک کی بجائے وہ جو KP کے ہاؤس ہے وہ وہاں پہنچ گئے۔ اب وہاں کیوں پہنچے یہ انہیں بتانا چاہیے تھا، جبکہ عمران خان نے تو ڈی چوک کہا تھا پہنچنا ہے، لیکن وہ KP کے جو ہاؤس ہے KP ہاؤس، وہاں پر وہ کیا لینے گئے، کس نے انہیں بلایا؟ اور جو ورکر ہے وہ گراؤنڈ پر موجود تھے۔ اب دیکھیں نا، اتنا بڑا ایک احتجاج جس کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری گنڈا پور صاحب پر جو ہے وہ عائد ہوتی تھی، لیکن گنڈا پور نے عوام کو تنہا چھوڑ کر انہوں نے KP کے جانا پسند کیا۔ KP کے گئے اور کئی گھنٹے گزر گئے، وہ ایک معمہ ہی بن گیا۔ کبھی پولیس کہتی ہے ہاں جی ہے، کبھی وہ کہتی نہیں ہے، کبھی کچھ۔ آج جیسا کہ چند گھنٹے قبل دیکھنے میں آیا کہ وہ KP کے جو اسمبلی ہے وہاں پر وہ ایک رونما ہوتے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ ٹی وی چینل انہیں بھرپور کوریج دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز کو آج کل کون کنٹرول کر رہا ہے؟ بس جو کنٹرول کر رہے ہیں انہوں نے ہی پھر یہ احکامات دیے کہ آپ انہیں بھرپور کوریج کا موقع دیں۔ وہی ان کا ایک روایتی طریقہ، جس طرح وہ سلطان راہی ایک فلم کے اندر کردار ادا کرتا تھا، اوے مولا جٹ آ گیا یہ وہ، ٹھیک ہے نا، اسی طرح وہ آئے ہیں اور انہوں نے گریبان کھولا ہوا ہے، مونچھوں کو تاؤ دیا، بالوں کی جو ان کی ٹنی ہے انہیں لہرائی ہیں، اور گردن کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی گردن یوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو بات کرنے والی تھی وہ بات نہیں انہوں نے کی کہ مجھے کون لوگ لے کے گئے تھے، مجھے کنہوں نے پکڑا تھا، میں کن کی تحویل میں تھا۔ وہ آ جا کے IG معافی مانگے، IG کو چھوڑیں گے نہیں، محسن نقوی یہ ہے، محسن نقوی وہ ہے۔ اب مجھے بتائیں IG کی کیا اوقات ہے، کیا جرت ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لے؟ بچے کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کس نے اغوا کیا تھا، لیکن نہیں پتہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو نہیں پتہ۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب KP کے اسمبلی میں تڑیاں لگا رہے ہیں، IG کو یہ کر دوں گا، IG کو وہ کر دوں گا، سینہ کھول کے کہہ رہے ہیں گولیاں مارو مر جائیں گے، یہ ہے وہ۔ بھائی آپ مرے نا، آپ چپ چاپ گاڑی پکڑیں اور ڈی چوک پہنچ جائیں، جو آپ کا کام ہے، جس کی آپ کی ذمہ داری عمران خان نے دی تھی، لیکن وہ آپ نے نہیں کیا۔ مطلب وہ قائد جس نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا اتنے بڑے صوبے کا KP کے کا، آپ نے اس قائد کی جو انسٹرکشن تھی وہ نہیں مانی آپ نے، اور آپ وہاں سے کھسک گئے، کھسک کے آپ KP کے ہاؤس چلے گئے۔ KP کے سے پھر آپ رونما ہوتے ہیں KP کے کی اسمبلی میں، لیکن آپ نے تو یہ جو اتنے گھنٹے آپ نے گزارے، کہاں گزارے، کن کے ساتھ گزارے اور کن کے کہنے پہ گزارے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جو جواب ہے وہ گنڈا پور صاحب کو دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ہوائی فائرنگ کی، گردنیں گھمائی، سینہ تانا، گولی مار دو، یہ کر دو وہ کر دو،
لیکن جو مین کام تھا ڈی چوک والا وہ وہاں پھر نہیں پہنچے. چلیں جی آپ اغوا ہو گئے, کوئی آپ کو اٹھا کے لے گیا, بھائی آپ جب بازیاب ہو کے واپس آئے ہیں تو بھائی آپ اس کے بعد دوبارہ چلے جائیں ڈی چوک پر. وہ پھر ڈی چوک پہ نہیں گئے. اب یہ وہ سوال ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ لوگ پوچھ رہے ہیں گنڈا پور صاحب سے کہ آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے نا, آپ یہ ہوائی فائرنگ بالکل نہ کریں. آپ بالکل سلطان راہی کا جو ایک کردار ہے وہ آپ بالکل بھی ادا نہ کریں. یہ چیزیں فلموں میں ہی سوٹ کرتی ہیں, نہ کہ ریالٹی میں. ریالٹی میں آپ کر کے دکھائیں. آپ کا کام تھا آپ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہوتے بھائی. وہاں پر جو لوگ ہیں, جو عوام ہیں, انہیں آپ لیڈ کرتے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ کے پی کے جائیں؟ چلیں جی چلے بھی گئے, آپ کو وہاں سے اغوا بھی کر لیا, آپ کو اٹھا لیا, بھائی اب واپس آ گئے نا. واپس آ کے آپ نے کے پی کے اسمبلی میں خطاب بھی کیا, تو بھائی وہاں سے پھر دوبارہ آپ ڈی چوک چلے جاتے. آپ نے یہ غداری کی ہے عمران خان کے ساتھ. آپ ایک غدار ہو, آپ ایک بزدل ہو, آپ منافق ہو, اور آپ کمپرومائز ہو چکے ہو. اب کمپرومائز ہونے کی دو صورتیں ہیں. یا تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپ کی مبینہ کوئی نازیبا ویڈیو پڑی ہوئی ہے, یا مبینہ طور پہ آپ کی کوئی کرپشن کی یا کوئی ایسی فائلیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو ہی چیزیں ہیں, تیسری اور کوئی چیز نہیں ہے. ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر آپ بلیک میل ہو رہے ہیں اور اپنے ہی لیڈر کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, جسے پوری قوم دیکھ رہی ہے. بچے کو پتہ ہے کہ آپ کو کون لوگ لے کے گئے تھے, ان کا نام بھی آپ نے نہیں لیا کیونکہ آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں ان کا نام لیتے ہوئے. ٹھیک ہے نا, جو جیل میں قید ہے اس کی نہیں کانپتی, اس کی تو پھر زیادہ کانپنی چاہیے, وہ تو جیل میں قید ہے, وہ نہیں کانپ رہا. لیکن گنڈا پور صاحب آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. آپ استعفیٰ دے دیں. جتنی آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں, برا بھلا کہا جا رہا ہے, آپ کا کام ویسے بنتا بھی یہی ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. اور ادھر بات کی جائے لاہور کی قیادت بھی کھائی. وہ حماد اظہر صاحب ہیں, ان کا وہ پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کبھی نمودار ہوتے ہیں, چند سیکنڈ کے کلپ بنتے ہیں, اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں. عمران خان کی واضح انسٹرکشن تھی کہ مینار پاکستان میں تمام قیادت نے پہنچنا ہے, لیکن وہاں پر امتیاز شیخ صاحب ہیں اور یہ چند خواتین تھیں. ٹھیک ہے نا, اور کچھ ورکر تھے. ٹھیک ہے, باقی ساری قیادت انڈر گراؤنڈ. اب ان کا جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, جو ایک طریقہ واردات ہوتا ہے, جو چند لوگ بھی اگر باہر آ جائیں, وہ 15-20 سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا کلپ بناتے ہیں, سوشل میڈیا پہ پھینکتے ہیں, اور وہ بڑی ذمہ ہوتے ہیں, اور وہ تتر بتر ہو کے بھاگ بھوگ جاتے ہیں. چلو لگے رہو منا بھائی. یہ پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے نا, ان کا یہ کام. عمران خان کے نام پر ان لوگوں نے ووٹ لیے, عمران خان کے نام پر یہ لوگ جیتے, اور اب یہ جھوٹے مائیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ کرسی ہے, کوئی آپ کا جنازہ تو نہیں ہے, آپ جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو جا کے. جو نئی ینگ جنریشن ہے, یوتھ ہے, جو انہیں موقع دو یار. آپ ان کے بھی حق مار رہے ہو, حق تلفیاں کر رہے ہو. آپ بے شرم ہو, آپ بزدل ہو, آپ غدار ہو, آپ کمپرومائز ہو چکے ہو. نہ آپ کسی کو آگے آنے دیتے ہو, نہ آپ خود آگے آتے ہو, آپ بھاگ جاتے ہو. یہ تو آپ کا طریقہ واردات ہے. تو وہ آپ کا کپتان کیسے باہر آئے گا؟ جس کے نام پہ آپ نے ووٹ لیے ہیں, جب آپ اس کے ساتھ ہی غداری کر رہے ہیں تو پیچھے رہ ہی کیا گیا؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ عوام اب اتنی بے وقوف نہیں ہے. عوام کو شعور آ چکا ہے. عوام کو اتنا شعور آ گیا ہے کہ اگر آپ چھینک بھی ماریں گے نا, عوام نے اس کا بھی ٹمپریچر چیک کرنا شروع کر دینا ہے کہ یہ فلاں فلاں قیادت کے بندے نے چھینک ماری تھی, اس کا ٹمپریچر کتنا تھا, اس چھینک کی شدت کتنی تھی, اس کی پھر وہ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ 2024 ہے. آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. وقتی طور آپ بنا سکتے ہیں, لیکن زیادہ دیر تک نہیں بنا سکتے. اور آپ خود اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں, خود ہی ننگے ہوئی جا رہے ہیں, اور قوم دیکھ رہی ہے, اور آپ ننگا ناچ کری جا رہے ہیں.
آپ جن کی انسٹرکشنیں لے رہے ہیں نا وہ تو ننگے بھی ہو گئے یا گندے بھی ہو گئے، وہ کپڑے انہوں نے پہنے بھی ہوئے ہیں وہ پھر بھی ننگے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ تو اپنے آپ کو محفوظ کریں، آپ بھی اپنے آپ کو ننگا کری جا رہے ہیں۔ اب شرم کریں، کو خدا کا خوف کریں۔ ورکر جو ہے وہ ڈی چونک پر بھی یاروں مددگار پڑے ہوئے ہیں، وہ شل بھی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ربڑ کی گولیاں بھی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں کوئی ان کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں انہیں پتہ چل رہی، انہیں کوئی لیڈ ہی نہیں کر رہا کوئی لیڈر جا کے۔ مین کی عادت غائب ہے، وہ چیئرمین، وہ اسے تو میں سائن لوگ کہتا ہوں، وہ گوہر ایوب، وہ سائن لوگ کی ہے بیچارہ، ٹھیک ہے۔ تیلی پلوان پارٹ 2 گوہر ایوب، وہ جناب غائب ہے۔ وہ کے پی کے ہاؤس نکلا لیے مین گنڈا پور کو گاڑی میں بیٹھا، وہ گیا، مطلب ڈی چونک نہیں آیا وہ۔ بھائی اگر تم ڈی چونک نہیں آ سکتے تھے پھر تم کے پی کے کیا لینے گئے؟ پھر کے پی کے اگر گئے ہو بقول جو میڈیا میں خبریں رپورٹ ہو رہی تھی علی امین گنڈا پور سے آپ ملاقات کر کے باہر، پھر آگے میڈیا سے بات کریں، انہیں بتائیں، واضح کریں۔ اسد کیسر صاحب ہیں وہ علیحدہ شرلی چھوڑتے ہیں، گوہر ایوب صاحب ہیں وہ علیحدہ فائرنگ کرتے ہیں۔ ورکر جو ہے وہ اس ٹائم بالکل کنفیوز ہو چکا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ ساری قیادت غائب ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ وہ شاندانہ گلزار، وہ بھی ایک متنازع خاتون ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی متنازع ان کا ایسا بیان آتا رہتا ہے جس سے وہ متنازع ہوئی پڑی ہیں، وہ بھی غائب ہے۔ وہ علی محمد خان، وہ جناب کاٹن کا سوٹ پہننا ہوتا ہے، یوں ہے بلیک سی، انہوں نے فریش سی اینک لگائی ہوتی ہے، زلفیں یوں انہوں نے آدھے ادھر بال آدھے ادھر، اور جناب وہ شاہ رخ خان بنتے ہوئے یوں آ رہے ہوتے ہیں، بالوں کو کبھی ایسے کرتے ہیں کبھی ایسے کرتے ہیں، کاٹن کا سوٹ پہننا ہوتا ہے۔ اور وہ جو بیچارہ ان کا لیڈر ہے وہ اندر گل رہا ہے اور سل رہا ہے، وہ کپڑے پہنتا ہے پسینے سے اس کے کپڑے گل جاتے ہیں، اور ان کے ٹشن نہیں ختم ہو رہے ڈرامے بازوں کے، اور یہ جھوٹے مائیاں کر رہے ہیں، جسے میں کہتا ہوں جھوٹے مائیاں، وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، سیٹوں کی بندر بانٹ چل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں کس نے کیا لینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اس ٹائم حالات ہوئے پڑے ہیں، پی ٹی آئی کا اللہ ہی حافظ ہے اس ٹائم۔ ایک اکیلا عمران خان، وہی پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے غداری کریں گے، عمران خان کبھی باہر ہی نہیں آئے گا، ہم مزے کرتے رہیں گے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ عمران خان کو نقصان تو خیر پہنچایا ہی ہے آپ نے، لیکن وہ عوام کی صورت میں وہ نقصان جو ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ آپ لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا بس عمران خان گیا ختم کہانی ختم شد، تو ایسا نہیں ہے۔ عمران خان تب ختم ہوگا جب عوام اس کا ساتھ چھوڑے گی، عوام اس کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ ابھی بھی کھڑی، ایک اللہ اور ادھر عوام۔ تو عمران خان اکیلا بالکل نہیں ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد بھی اس کے ساتھ ہے۔ جو لوگ فراڈ بازیوں سے کام لے رہے ہیں، غداریاں کر رہے ہیں، منافقت دکھا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اب وہ ہے کپتان، اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی فیلڈنگ کہاں سیٹ کرنی ہوتی ہے۔ مینار پاکستان جب عمران خان نے کہا کہ آپ نے وہاں پر جلسہ کرنا ہے، آپ نے نہیں کیا، قیادت نے، خان نے پھر دوبارہ کہا نہیں آپ کریں گے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا آپ لوگ یہ حرکتیں کریں گے، اور وہ قوم کو دکھانا چاہ رہا تھا، لوگوں کو بھی دکھانا چاہ رہا تھا، دیکھو یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اب ایک غدار وہ ہوتا ہے نا جو چھپا ہوتا ہے، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے غدار۔ جب ایک غدار واضح ہو جائے نا کہ یار یہ غدار ہے یہ غدار ہے، پھر آپ اپنی حکمت عملی بھی اس طریقے سے تیار کرتے ہیں۔ اب عمران خان کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کون کون غداریاں کر رہا ہے، کون کون نوسر بازیاں فراڈ بازیاں کر رہا ہے۔ اب اس کی جو حکمت عملی ہوگی وہ اس حساب سے ہی طے کرے گا، لیکن وہ ہارے گا نہیں، نہ وہ ہارنے والا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ بالکل پرفیکٹ جا رہا ہے۔ اب وہ جو اس کی جو اپنی ایک اسٹریٹجی ہوگی وہ اس حساب سے دوبارہ بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو 2 نمبر لیڈران ہیں وہ خود بخود ایکسپوز ہوتے چلے جائیں گے، بات سمجھ رہے ہیں۔ وہ بول اس طریقے کی خان پھینک رہا ہے اور پھینکے گا کہ وہ جب
آپ شاٹ ماریں گے نا قیادت، وہ اس کی شاٹ سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون میر جعفر ہے، کون میر صادق ہے۔ تو آپ لوگ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، عمران خان کا تو آپ نقصان نہیں کر رہے۔ وہ تو کھڑا ہوا ہے گراؤنڈ پہ، اور اس کو دیکھتے ہوئے عوام بھی کھڑی ہوئی ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ مزید میرے جو اب قیادت کے لوگ ہیں وہ میری بات نہیں مان رہے، تو ایک وقت آئے گا وہ ڈائریکٹ ہی عوام کو مخاطب کرے گا۔ پھر وہ کہے گا کہ کسی نے میرے کسی قیادت کے بندے کے پیچھے نہیں لگنا، میرا اور آپ کا لنک ہے، میں آپ کو فلاں فلاں طریق کی کال دے رہا ہوں، آپ نے بس باہر آ جانا ہے۔ عوام باہر آ جائے گی، اور وہ عوام باہر آئی بھی وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ عوام کو، ورکروں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کی ایک سمت ہوتی ہے، اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، وہ اس سمت اس ڈائریکشن میں لے کے چلتا ہے۔ جب عوام لیڈر لیس باہر آ جاتی ہے پھر وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، کوئی سمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عمران خان کو شکست دی، وہ بیسیکلی شکست نہیں ہے، عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو آستینوں کے سانپ ہے نا، وہ اس ٹائم ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرا چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیے گا اور انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔